الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو پہاڑیوں کا ذکر کیا ہے، ایک کو صفا کہا اور ایک کو مروہ کہا، اور ان دونوں کو کہنے کے بعد فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ میری نشانی ہے۔ زمانے کے حالات کے پیش نظر جب ضرورتیں بڑھتی گئیں، پنکھے بند کریں، ضروریات جب بڑھتی گئیں تو ضرورت کے مطابق تعمیرات بھی بڑھ جاتی ہیں، جگہ وہی ہوتی ہیں، نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صفا اور مروہ کی یہ دونوں پہاڑیوں کے نشانات اللہ کے حرم میں ابھی تک موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ دونوں پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اس کے آثار نقشے سب موجود ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی نے ایک دفعہ حرم میں ہی سوال کیا کہ یہاں سارے آثار تبدیل کر دیے گئے ہیں، بظاہر تعمیرات تبدیل ہیں ساری، لیکن صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے یہ نقشہ ابھی تک موجود ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں صفا کی پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، اب تو انہوں نے دیوار لگا کے کدے بند کر دی ہیں، تو میں نے جواب میں یہ بات عرض کی کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں، تو اللہ کی نشانی کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب صفا اور مروہ جو ہے اس کی ایک مستقل ایک تاریخ ہے، اور وہ قصہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی ماں سیدہ طیبہ حضرت ہاجرہ، یہ ماں اور بیٹا دونوں اس مقام پر موجود تھے جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، بیابان جنگل کہا ہے، جہاں زندگی کا کوئی نقشہ نہیں تھا۔ کل اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنا حرم بنانا تھا، کل اس مقام پر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پیدا کرنا تھا، کل اس مقام کو کوئی عزت بخشنی تھی، اس جگہ کو کوئی شرف بخشنا تھا۔ اب اماں ہاجرہ اور سیدنا حضرت اسماعیل
یہ ماں بیٹا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں پہنچا کر آ گئے اور خود تبلیغ میں چلے گئے۔ عرصہ دراز کے بعد جب واپس آئے تھے تو یہاں ایک بستی آباد تھی، ایک شہر آباد ہو گیا تھا، اور ایک عجیب ماحول تھا۔ یہ صفا اور مروہ جو ہیں اس کے درمیان پانی کی تلاش میں ماں اپنے بیٹے کے لیے سراب دیکھتی ہے اور اس سراب کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جب جاتی ہے تو پانی نہیں ہوتا، یعنی سراب کہتے ہیں ایسے مقام کو کہ جہاں دور سے تو پانی نظر آئے لیکن آپ جائیں تو پانی نہ ہو، اس کو سراب کہتے ہیں۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، اور وہ ماں ہاجرہ دوڑتی بھی ہیں، پھر واپس بھی آ جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ میرے بچے کو کوئی خونخوار درندہ اٹھا نہ دے، کوئی چیز کھا نہ لے ایسے۔ تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان اماں ہاجرہ کے 7 چکر تھے، 7 چکر لگے تھے۔ اب ان 7 چکروں کے بعد اللہ نے اس مقام کو فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں۔ اب جس مقام سے وہ دوڑ کر جاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی، قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا گیا کہ کوئی بھی شخص عمرہ کرے، حج کرے، جہاں پہ اماں ہاجرہ دوڑ کر گئی تھی وہاں سے وہ دوڑ کر چلے۔ اس جگہ کا نام ہے میلین احزرین۔ تو میلین احزرین میں جب پہنچے تو دوڑ کر چلے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی محبوب ہوئی، اللہ کو یہ ادا اتنی محبوب ہوئی کہ ضابطہ بن گئی، قانون بن گیا۔ اب یہ ہے کہ جو حج اور عمرے کے اسفار ہوتے ہیں ان میں یہ 2 مقامات جو ہیں صفا اور مروہ، جس کو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ حج اور عمرے کے لیے ان مقامات کا چکر ضروری ہو گیا کہ کوئی بھی شخص اگر وہاں جائے اور یہ عمل نہ کرے اس سے غلطی سرزد ہو جائے گی، اور اس غلطی کی پر اس کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ وہ اسی حدود کے اندر ایک بکرا ذبح کرے، پھر اس پر دم لازم آ جائے گا۔ ہم لوگ جو عمرے کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، کئی دفعہ اچھے اچھے لوگ حج اور عمرے کے مسائل کے حوالے سے انتہائی کاہل واقع ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب جو سعی ہے جس کو ان صفا والمروہ کہا گیا کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان یہ واجب ہے، اور عمرے کی ترتیب کے اندر بھی یہ واجب ہے۔ مثلا کوئی آدمی عمرے کی نیت کرتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے، اور احرام اس کے بعد وہ طواف کرتا ہے۔ تیسرا عمل وہ سعی کا ہے، یعنی صفا مروہ میں دوڑ لگاتا ہے۔ اب احرام جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ احرام کس کو کہتے ہیں، احرام کیا چیز ہے۔ احرام نام ہے نیت کا، احرام نام ہے نیت کا، اور جب احرام کی نیت باندھ دیتا ہے تو پھر انسلے لباس میں آ جاتا ہے، اس لباس میں آ جاتا ہے جس لباس میں اس نے اپنا آخری سفر کرنا ہے۔ آخری سفر سمجھتے ہیں نا؟ کون سا آخری سفر؟ موت والا۔ اللہ اس طریقے سے اس کو بیار و مددگار کر دیتا ہے کہ اس کا جیب نہیں ہے، اس کے ساتھ ظاہری کوئی چیز بھی نہیں، ابھی انسلا لباس ہے اس کا۔ اب یہ جو احرام ہے یہ عمرے کے اندر 4 باتیں ہیں۔ عمرے میں کتنی باتیں ہیں؟ 4۔
اب یہ جو 4 باتیں عمرے کے اندر ہیں، ان میں پہلی بات، پہلا عمل وہ احرام کا ہے۔ اور احرام کیا ہے؟ احرام ہے نیت اور انسلے لباس کو احرام کہتے ہیں، یہ بندہ احرام میں ہے۔ اور پھر احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام میں کیا نہیں کر سکتا اور کیا کر سکتا ہے۔ اب احرام کے اندر آپ عام حالت میں آپ خوشبو لگاتے ہیں کپڑے پہن کر، احرام باندھ کر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ عام حالت کے اندر آپ مچھر مکھی کوئی چیز سامنے آتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن احرام میں نہیں کر سکتے آپ ایسا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حرمین کے اندر کبوتر بہت زیادہ ہیں، بلکہ لوگوں نے اپنے طور پہ جگہوں کے نام ہی چوک رکھے ہوئے ہیں، کبوتر چوک، فلاں چوک، فلاں چوک۔ یہ کیوں پڑ گئے اس طرح نام؟ اور حرمین کے اندر بھی جگہ جگہ کبوتر ہیں، یہ کیوں ہیں اس طرح؟ ورنہ عربی تو کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، اگر شکار کی اجازت ہو تو ایک کبوتر نام کی وہاں نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حرم میں شکار جائز نہیں ہے، اللہ کے حرم میں شکار جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ حرمین میں جاتے ہیں، آپ کو کسی کا موبائل مل جاتا ہے، بٹوا مل جاتا ہے، تو گری پڑی چیز مل جاتی ہے، تو آپ اس گری پڑی چیز کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے کہ یہ چیز مجھے راستے سے ملی ہے، میں اپنے استعمال میں لے آؤں۔ تو اللہ کے حرم کے کچھ آداب ہیں، اسی طریقے سے حالت حرام کے اندر یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حالت احرام کے اندر آپ جو عمرے کا طواف کرتے ہیں، ایک طواف نفلی ہوتا ہے جو بعد میں کیے جاتے ہیں، وہ تو سلے ہوئے لباس میں کر سکتا ہے آدمی۔ اب اس لباس کے اندر آپ حجر اسود کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، غلاف کعبہ کو نہیں پکڑ سکتے۔ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اس لیے کہ اس کو بھی خوشبو لگی ہوئی ہے، یعنی خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ خوشبو کو مس نہیں کر سکتے، خوشبو کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے علاوہ جو طواف ہیں، آپ اس میں حجر اسود کو بوسہ بھی دیں، غلاف کعبہ کو بھی پکڑیں، وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عمرے کے اندر جو پہلی بات ہے، پہلا عمل ہے، وہ ہے احرام۔ اب احرام کی پابندیاں پتہ چل گئی کہ یہ پابندی ہے اس کی۔ اب اگلے 3 اعمال ایسے ہیں احرام کے بعد کے، اگر وہ نہ کریں گے اور اس سے پہلے سلا ہوا لباس پہن لیا تو اس آدمی پر دم آ جائے گا، اس آدمی پر دم آ جائے گا۔ یعنی ایک آدمی حالت احرام میں ہے اور اس احرام کے بعد اسے طواف کرنا تھا، اور طواف کہتے ہیں 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں۔ اب جب 7 چکر لگا دیے تو اس نے ایک طواف ہو گیا اس کا۔ اب خدا نخواستہ طواف نہیں کیا تھا اور احرام کھول دیا اس نے، طواف تو کر لیا تھا، سعی نہیں کی، احرام کھول دیا، سعی بھی کر لی، حلق یا قصر نہیں کرایا، اس سے پہلے احرام کھول دیا، تو اس آدمی پر یہ دم آ جائے گا، اس کو دم کہتے ہیں، یعنی یہ خون بہائے گا۔ اب یہ 4 اعمال ایسے ہیں، ان 4 اعمال کے درمیان ترتیب کا قائم رکھنا بھی واجب ہے، ترتیب بھی قائم رکھنا واجب ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک آدمی نے طواف کیا، طواف کے 2 چکر لگائے، 3 چکر لگائے، 1 چکر لگایا، تو اس آدمی کو وضو کا تقاضا پیش آ گیا۔ وضو کا تقاضا پیش آ گیا، تو اب جب یہ وضو کرنے کے لیے نکلا تو واپس آ کر یہ 7 چکر لگائے گا یا جتنے چکر ہو گئے تھے وہ شمار کیے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو لگائے تھے وہ شمار ہوں گے،
بقیہ جو چکر باقی ہیں وہ لگا کے اپنا طواف پورا کر دے۔ مزید بات یہ ہے کہ اب طواف کیا، تھک گیا، کیا سعی ابھی فوری کر لے یا 2 دن بعد بھی کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سعی جب مرضی کرے، لیکن یہ رہے گا حالت احرام میں، یعنی آج تھکا ہوا ہے تو نہ کرے، 2 دن بعد کر لے، 1 دن بعد کر لے، لیکن اس پر احرام کی پابندیاں بہرحال باقی رہیں گی، یہ احرام کی پابندی میں رہے گا۔ اب جو تیسرا عمل، اب اس طواف کے بعد 2 رکعت نماز ایسی ہے جس کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو یہ آدمی 2 رکعت نماز واجب پڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی عصر کے بعد بھی وہاں لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب بعض اہل علم کے نزدیک اللہ کے حرمین میں مکروہ اوقات ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں حرم میں مکروہ وقت ہے ہی نہیں، تو اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کسی کو کہ یہ مکروہ وقت ہے تم کیوں پڑھ رہے ہو۔ آپ نے نہیں پڑھنے تو بے شک آپ اپنی ترتیب سے پڑھ لیں، لیکن بعض فقہا کے نزدیک اللہ کے حرم میں مکروہ اوقات نہیں ہوتے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے اور اس وقت نہیں پڑھنی ہے، یہ زوال کا وقت ہے، تو حرمین کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک ایسا ہے، ان کے امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو بحث نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو نماز۔ تو پھر 2 رکعت نماز جو ہے اس کو واجب الطواف کہتے ہیں، یہ واجب ہے اس کا پڑھنا۔ اب پھر آتے ہیں تیسرے عمل کی طرف جس کو سعی کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اب پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے دونوں آثار دونوں طرف نظر آتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب پہلا چکر جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتا ہے اور آخری چکر مروہ پہ پورا ہوتا ہے، آخری چکر مروہ پہ پورا ہوتا ہے۔ تو جب مروہ پہ چکر پورا ہو گیا، اب اس کے بعد واپس پھر صفا کی طرف آئے گا اور وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، اور جب باہر نکلے گا تو اس کو نائی خود ہاتھوں ہاتھ لے کے اس کے سر کو صاف کر دیں گے اور اس کو حاجی بنا دیں گے۔ یہ ہے عمرہ، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ عمرہ کتنی باتوں کا نام ہے، تو آپ نے جواب دینا عمرہ 4 باتوں کا نام ہے۔ عمرہ 4 باتوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، طواف، سعی اور سر کا منڈوانا۔ تو یہ 4 کام آپ نے کر لیے، آپ نے عمرہ کر لیا، اور ان 4 کاموں کے درمیان ترتیب کا قائم رکھنا واجب ہے۔ ترتیب کا قائم رکھنا واجب ہے کہ بس آپ نے یہ عمل کر دیا تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب عمرہ ہے کیا چیز ہے؟ عمرہ اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کیا کرو۔ عمرہ غریبی کو دور کرتا ہے، عمرہ احتیاج کو ختم کرتا ہے، عمرے سے رزق بڑھتا ہے، اور اللہ کے حرم میں جانے والے کو اللہ رب العالمین کی 120 رحمتیں جو ہر وقت کعبے میں پڑتی ہیں، ہر وقت پڑتی ہیں، اور ان میں سے صرف 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والے پر ہیں۔ 2 عمل ایسے ہیں جو ان کا ثواب اللہ نے بڑا عجیب لکھا ہے، صرف ان کا دیکھنے کا ثواب ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے نا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے۔ کیسی عجیب نیکی ہے یہ کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا ہے اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھا ہے، اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اس کو ثواب بنا دیا کہ آپ زیارت کرتے ہیں آپ کا ثواب ملتا ہے، آپ بیت اللہ کی صرف زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے۔
آپ کا میٹر چل رہا ہے، نیکیوں میں چل رہا ہے۔ تو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کرنا، بیت اللہ کو دیکھ لینا، اور خاص طور پر عمرے کے سفر میں جب بندہ پہلی بار حرم میں داخل ہو اور جا کر بیت اللہ پہ نگاہ ڈال دے، تو فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھتے ہی جو شخص دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کریں گے۔ اللہ والے بڑے سیانے تھے، ہوشیار تھے، ہمارے لیے رائے بنا کے چلے گئے کہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے بیت اللہ کو دیکھ کر۔ ان اللہ والوں نے فرمایا تم ایسی دعا کرو جو جامع دعا ہو۔ وہ کیا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد میں بیت اللہ کے اندر جو بھی دعا کروں میری قبول کر، میری جو بھی دعا ہو اس کو قبول کر۔ یہ دعا تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی دعا میں سب کچھ آ گیا۔ جب ایک دعا قبول ہونی ہے تو یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، میں جو مانگوں اسے رد نہ کر، اسے شرف قبولیت عطا کر۔ اس لیے اللہ کے حرمین میں یہ عمرے کا سیزن چل رہا ہے نا، تو اللہ سے توفیق مانگیں، اس کی اللہ سے توفیق مانگیں، اور توفیق کے بعد اللہ رب العالمین غیب کے خزانوں سے راستے کھول دیتے ہیں، برآمد فرما دیتے ہیں۔ عام طور پہ حج اور عمرے کی عبادت کے معاملے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے اچھے اچھے مالدار لوگ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی آدمی عمرہ کرا دے، مجھے کوئی آدمی عمرے کے لیے بھیج دے، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی شادیوں کے حوالے سے، اپنے مکان کے حوالے سے کسی کو بندہ یہ کہتا ہو جی مجھے کوئی پیسے دے دے میں شادی کروں، مجھے کوئی پیسے دے دے میں مکان بناؤں، مجھے کوئی پیسے دے دے میں یہ کام کروں۔ لیکن عمرے کی عبادت کے لیے میں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھجوا دے، اور جب انسان کی نگاہ مخلوق پر ٹھہرتی ہے نا تو اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر مخلوق نے کیا کرنا ہے، مخلوق نے کیا کرنا ہے پھر؟ تو مخلوق سے جو آپ کو ملے گا وہ پھر سب کو پتہ ہے کہ کیا ملتا ہے اس سے۔ اللہ رب العالمین نے اسباب کے طور پر مخلوق ہی کو استعمال کرنا ہے، لیکن اپنی نگاہ کو ہر وقت اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کے خزانوں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ مدینہ طیبہ حاضری کا شوق ہو، کس کو نہیں ہے، کس مسلمان کو نہیں ہوگا؟ حضوری کے ساتھ جس وقت بارگاہ رسالت میں درود پڑھا جاتا ہے نا، حضوری کے ساتھ، حضوری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ درود تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، جتنی دیر وہ درود پڑھے اس درود کے دوران یہ خیال رکھے کہ میں اس وقت مواجہ شریف میں حاضر ہوں، میں در اقدس میں حاضر ہو کے پڑھ رہا ہوں، اور میرا درود آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ گویا اس نے عقیدت ہے، اس کا وہ تعلق ہے بارگاہ رسالت سے۔ میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جب آدمی کی کیفیت درود پہ اس طرح کی ہو جائے تو یہ اس کی روحانی حاضری لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ روح میں فاصلے نہیں ہوتے، روح میں فاصلہ نہیں ہوتا، اور جب روحانی حاضری لگنا شروع ہو جائے تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس کے مشتاق جسم کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ البتہ ایک بات کو ہمیشہ کے لیے اس کا خیال رکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ حرمین کی توفیق دے، حرم میں کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کبھی نہ کریں۔ کسی گناہ کا ارتکاب، جیسے غیبت ہے، یعنی حاجی نمازی بھی بیٹھ جاتے ہیں نا وہاں پر، باقی تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں، چلو بدکاری نہیں کرتا کوئی آدمی، کوئی اور ایسی حرکت نہیں کرتا، کوئی اور ایسی حرکت نہیں کرتا، لیکن غیبت نہیں چھوڑتے، اور وہاں جا کر بھی سینے کے اندر کینہ ہوتا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو دشمنی سوچ رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کی سوچ رہا ہے، کوئی عزیزوں کی سوچ رہا ہے۔ اب یہ تو وہ مقام تھے جہاں پر خالی ہو کے آنا تھا، روزے میں سلام کے لیے حاضر ہو اور امت کا بغض سینے میں ہو، کعبے میں حاضر ہو تو اللہ کی مخلوق کا بغض سینے میں ہو۔ اس کو کسی نے کہا تھا نا، کفر کعبہ جا رسید کجاس مسلمانی، جب کفر کی حالت میں بندہ کعبے میں کھڑا ہو تو مسلمانی کس کو کہتے ہیں؟ اور اس بات کو بھی بہت لحاظ رکھ کر جائے کہ اگر میں نے کسی کی وراثت دبائی ہوئی ہے نا، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی سے قرض لیا ہے واپس نہیں دیا، اور کوئی میری وجہ سے، میرے حقوق کی وجہ سے پریشان ہے،
کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں گیا جی مجھے کوئی برکات نظر نہیں آتی، یہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا. نہیں، اس کی بنیادی وجوہات کچھ اور ہیں. وہاں اللہ کی رحمت رمجم برس رہی ہے، وہاں کے انوارات اور برکات کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے. اگر کوئی تردد ہے تو تمہارے دل میں ہے، وہ تمہارے اپنے اندر کا مسئلہ ہے کوئی. تو بہرحال مدینہ طیبہ کی حاضری، مکہ مکرمہ کی حاضری، یہ ایک مسلمان کی معراج ہے، ایک مسلمان کی چاہت کی انتہا ہے. اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگے اور اس کے لیے اسباب بھی جمع کرے، اسباب بھی جمع کرے، اور ان اسباب کو جمع کرنے کے بعد جانے کی ہمت کرے، کوشش کرے. اور یہ کئی حضرات ایسے ہیں جن کے پاس بینکوں میں پیسہ بھی ہوتا ہے، سود بھی کھاتے رہتے ہیں، کئی سارے معاملات اپنے چلاتے ہیں، لیکن حرمین کا غم نہیں ہوتا کسی کو بھی کہ بھی مرنا بھی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے. پیچھے میرے مرنے کے بعد میرے مال کے ساتھ کیا کیا ہوگا خدا جانے کیا بنتا ہے. تو کم از کم مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنی آخرت کے اعتبار سے کچھ ایسے اعمال ضرور کر کے جاؤں جو میری نجات کا سبب ہوں. جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میرے روزے کی زیارت کر لی، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی شفاعت کے واجب کرانے کے لیے آپ یہ نیت کر کے سفر کرتے ہیں کہ میں روزے کی زیارت کروں گا، روزے کو دیکھوں گا تو مجھے شفاعت واجب ہو جائے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے. یہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور اسی لیے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اگر مدینہ منورہ جائے اور روزے کی زیارت کرے، واپس آئے تو یہ نہ کہا کرے کہ میں روزہ دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر آیا ہوں، میں رسول اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں. کیونکہ میرے روزے کو جس نے دیکھا اس پر شفاعت واجب ہو گئی ہے. اس لیے اللہ سے اس کی توفیق مانگیں، اللہ سے اس کی توفیق مانگیں، اور حرمین کے عاشق بن جائیں، حرم کا شوق پیدا کریں، حرم کا شوق پیدا کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں. اور جو بات پہلے میں نے عرض کی ہے نا، اس کا بھی خیال رکھیں. اس پر لوگوں سے امیدیں نہ رکھا کریں کہ لوگ مجھے وسائل دیں گے تب میں جاؤں گا، لوگ میرے لیے یہ کریں گے. جس طرح بقیہ معاملات کے اندر آپ خود کوششیں کرتے ہیں، تو اس عبادت کو بھی آپ لوگوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں. خود ہمت کریں، خود کوشش کریں کہ اللہ پاک مجھے اسباب پیدا کرے، میں خود جاؤں. اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتے ہیں، لوگ ہی کرتے ہیں. پھر اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا جوڑی ہوئی ہے، لیکن اپنی نیت اپنے ارادے میں اللہ کو پیش نظر رکھیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے یہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے، حج یعنی حج کی درخواستیں بھی ابھی سے جیسے شروع ہو گئی ہیں، انتظامی معاملات ہوتے ہیں، تو جن پہ حج فرض ہے وہ اپنی حج کی فرضیت کا معاملہ اللہ سے سیدھا کریں. اور اگر فرض حکم باقی رہ گیا اور مر گیا بندہ، بڑی مشکل پیش آئے گی، بڑی مشکل پیش آئے گی. اس کے ذمہ فرض حکم باقی اللہ کا. اور ایسے والدین جنہوں نے اپنی وراثت میں، اپنے ترکے میں بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن وہ حج نہیں کر سکے، وہ حج نہیں کر سکے. کئی لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، بھئی حج کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچے جوان ہیں، ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی، ابھی مکان بنائیں گے، پھر شادیاں کریں گے، پھر شادیوں کے بعد ان کے بچوں کا انتظار کریں گے، پھر یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کے بعد حج کریں گے. یقین جانے میں نے خود حج کے سفر میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں. اولاد اٹھا کے پھر رہی ہے، نہ ان کی ٹانگیں زمین پہ لگتی ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں ہیں اس وقت. خود میرے ساتھ سفر میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، بس یہ سمجھو کہ ابھی ایک گھڑی کا انتظار ہے کہ کب مرتا ہے یہ. اب یہ شوق پورا کیا جا رہا ہے کہ اب ہم حج کرا رہے ہیں اس کو. یہ عبادت صحت کی ہے، جوانی کی ہے کہ آدمی کھلی آنکھوں کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کر سکے، دیکھ سکے ان کو، اور وہاں یکسوئی کے ساتھ کچھ کر سکے. تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہے کہ والدین جو ہے نا ساری زندگی اولاد کے جمیلوں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو پھر وہ کریں گے، تو پھر شادیاں کریں گے تو یہ تماشا ہوگا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ مر ہی جاتے ہیں، یا اگر مرتے نہیں ہیں تو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں بس ان کو پھر اٹھا کے وہاں گھمایا جائے.
کبھی ادھر لے جاؤ کبھی ادھر لے جاؤ۔ تو اس لیے جن لوگوں پہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے تو وہ حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد حج کے داخلے بھی کریں۔ اور جن کو حج کی پوزیشن نہیں ہے، اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ نفلی طور پہ عمرہ کریں، تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس عمل کو بھی کرنا چاہیے۔ اب میں نے ایک بات عرض کر دی کہ سب کو شوق پیدا ہو گیا، اسباب میں اب کریں کیا؟ درود پاک کی جو تسبیحات ہے نا، درود پاک کی، اس میں درود شریف پڑھتے وقت نا یہ خیال رکھا کریں کہ میں اس وقت مواجہ شریف پہ حاضر ہوں، میں رسول اللہ کے روضے پہ حاضر ہو کر آپ پر سلام پیش کر رہا ہوں اور آپ پہ سلام پڑھتا ہوں۔ اور جتنا درود میں حضوری ہوگی اتنا بارگاہ رسالت سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اور جب جان پہچان پیدا ہو جاتی ہے نا پھر مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جان پہچان، اللہ سے بھی جان پہچان صحیح پیدا کریں اور نبی سے بھی جان پہچان پیدا کریں۔ اللہ سے بھی جان پہچان پیدا ہو اور نبی سے بھی جان پہچان پیدا ہو، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے درود شریف کا اہتمام کثرت سے کیا کریں، کثرت سے کیا کریں، اور جتنا ہو سکے درود ہی پڑھتے رہیں۔ درود ایسی عبادت ہے جو پڑھتے ہی اللہ قبول کر دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔